اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عاطف گیلانی، ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ پروگرام کا نام ہے اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل، قرآن اور ہم۔ اس میں ہم قرآن سے یہ دیکھیں گے کہ قرآن ان کے بارے میں ہمیں کیا ہدایات دیتا ہے، کہ وہ کس طرح کے تھے قرآن سے پہلے، ان کی کیا روش تھی، قرآن کے دور میں جب قرآن اتر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کا کیا رویہ تھا، اور آنے والے دنوں میں یعنی کہ قرآن کے بعد ہمارے دور میں اور ہمارے تھوڑا بعد اور ہمارا تھوڑا پہلے ان کی کیا روش ہوگی، کیا ان کے معاملات ہوں گے اور ہمیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو کوشش یہ کی گئی ہے، یہ انٹروڈکشنری پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ کوشش کی گئی ہے کہ ہم قرآن کو اسی ترتیب سے لے کے چلیں گے جس ترتیب میں قرآن ہے، صرف ہم اس میں سے آیات میں سلیکٹ کریں گے صورتوں میں سے، لیکن ترتیب ہم چینج نہیں کریں گے۔ تو پہلی جو صورت ہم پڑھیں گے وہ سورہ بقرہ ہے، اور اس کی سورہ بقرہ کی آیات نمبر 111 سے لے کر 116 تک ہم پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں ہدایت دے گا اور ہم معاملات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ آخر الزماں کے دور میں ہم اپنے لیے بہتر لائق عمل اور بہتر اسٹریٹجی ہم بنا سکیں گے۔ اور اگر وہ اہل ایمان اور اگر وہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور پرہیزگار بن جاتے تو اللہ کے پاس اچھا اجر پاتے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اللہ سورہ بقرہ میں پہلی آیت، پہلی صورت جو چھوٹی سی ہے، اس کے بعد جو بڑی صورت ہے جس کے اندر معاملات کلیئر کر کے بتائے گئے ہیں، خاص طور پہ ان کے بارے میں، اس میں اللہ ہمیں آیت نمبر 111 میں کہہ رہا ہے، اگر وہ اہل کتاب یعنی کہ بنی اسرائیل ایمان لے آتے اور پرہیزگار بن جاتے تو اللہ کے پاس اچھا اجر پاتے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو میں نے پہلے بھی کتاب دی، ان کو میں نے اب دوبارہ کتاب دی، نیا رسول آیا، نئے رسول پہ اگر یہ ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے اچھا ہوتا، کاش وہ جانتے ہوتے، لیکن وہ اپنا نفع نقصان نہیں جانتے بہتر طور پہ، ان کی دور کی نظر خراب ہے، وہ صرف اس دنیا کے معاملہ دیکھ رہے ہیں، اگلی دنیا پر ان کی نظر نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہو اور سنو۔ یہ ایک بنی اسرائیل کے لیے مخاطب کیا گیا، اللہ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا کہ ان لوگوں میں سے، اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے، ان کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ رائنا نہ کہا کریں۔ رانا اس کا مطلب ہوتا ہے صرف نظر کیجئے، ہماری طرف سے منہ موڑ لیجئے، ہماری غلطیاں کوتاہیوں کو مت دیکھیں، صرف نظر کریں، بلکہ کہا کرو انظرنا، نظر کرم کیجئے، یعنی کہ ہم پہ نظر کرم کرے اللہ، ہمیں ہمارے گناہوں پہ بخشش دے اور ہمیں آگے سے گناہ کرنے کا موقع نہ ملے، ہمیں ٹھیک کر دے، ہمیں راہ ہدایت پہ دے دے، ہم سیدھے رستے پہ آ جائیں، نہ کہ آپ یہ دعا کریں کہ میں برا کام کرتا رہوں، ہم برا کام کرتے رہیں اور ہماری طرف سے صرف نظر کیے رکھ، بلکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور برے کاموں سے بچا لے۔ انظر نہ کہا کرو اور سنو کیا؟ ڈیفینیٹ اس دور میں اگر بات ہوتی تو توریت، اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے دور میں انجیل، اور اس دور میں جب قرآن اتر رہا تھا تو قرآن۔ تو آپ نے اللہ کی کتاب سننی ہے، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ قرآن ہو۔ یہ پھر ایک دفعہ رپیٹ کر دوں کہ یہ ایک الگ بات ہے کہ ان دونوں کتابوں میں چینجنگ ہو گئی، اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا گیا تھا، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا تھا، قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ فائنل ٹیسٹیمن ہے، یہ لاسٹ کتاب ہے۔ اگر پچھلی کتابیں سیف نہیں بھی ہیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، آخری کتاب جس میں سب سم اپ ہے،
جس میں سب خلاصہ ہے ان کتابوں کا، وہ سیف ہونی چاہیے۔ تو وہ شکر ہے اللہ کا کہ سیف ہے۔ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ رانا کہتے ہیں، انذرنا نہیں کہتے، اللہ کی یہ بھی تو اللہ کے آرڈر ہیں، تو جو اللہ کی آرڈرز کا انکار کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ اگر ہدایت ان کے لیے تھی تو ہمارے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ ہم یہ نہ کہا کریں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں سے صرف نظر کر، بلکہ کیا کہا کریں کہ یا اللہ ہمیں گناہوں کی قوت ہی نہ دے، ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے، ہمیں برے کاموں سے بچا لے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں جانتے، وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرک کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، اہل کتاب تو ہم فرض کرتے ہیں کہ مسلمان تھے، سابقہ امت مسلمہ تھی، لیکن ایسے نہیں ہے۔ آپ سابقہ امت مسلمہ ہو یا یہ والی امت مسلمہ ہو، ان لوگوں میں کافر ہوتے ہیں جو نام کے مسلمان ہوتے ہیں، جو سب حرکتیں اور کافروں والی کرتے ہیں اور ان کے بلیف کافروں والے ہوتے ہیں۔ اب وہ اس کا نام زاہد ہے، اس کا نام بکر ہے، اس کا نام خالد ہے، اس کا نام کچھ ہے، مسلمانوں والے نام، لیکن حرکتیں کافروں والی، تو اللہ ان کو کافر کہتا ہے، ان پہ فتویٰ لگاتا ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرک کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی ہو، یہ نہیں چاہتے اہل کتاب اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، جو مشرک ہیں اور جو کہ اللہ کے انکاری ہیں۔ بنی اسرائیل اللہ کا انکاری نہیں ہے، بنی اسرائیل اللہ کا انکاری نہیں ہے، لیکن وہ مشرک ضرور ہے۔ تو مشرک کو بھی کافر کہا گیا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا مطلب اللہ کا انکار ہی لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرک، تو یہاں پہ جو مشرکوں کا لفظ ہے وہ اہل کتاب کے صریحاً کافر اور اہل کتاب کے مشرک جو اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کرتے ہیں۔ تو اگر آپ موٹا موٹا دیکھیں تو حضرت عزیر کو وہ اللہ کا شریک گردانتے ہیں یہودی، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا گردانتے ہیں، اللہ کا شریک گردانتے ہیں، تو یہ مشرک ہیں۔ اس کے علاوہ باقی مشرک جو کفار عرب کہہ سکتے ہیں آپ، مشرکان عرب، عرب کے مشرک، وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، ان سے بھی خطاب ہے۔ اور نہ مشرک کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور وہ بھلائی کیا ہے جو نازل نہیں چاہتے کہ تم پر بھلائی ہو؟ یہ بھلائی ہے قرآن، فرقان، امام، جو اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ یہ حق، جو حق اللہ کے نبی کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ آپ پر کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ تو اللہ چاہے جس کو چاہے نبوت دے، رسالت دے، کتاب دے۔ تو یہ ڈویژن اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کس کو دینا ہے کس کو نہیں، یہ اختیار اللہ کا ہے، ان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ کے پاس فضل کے خزانے ہیں۔ اور جو کوئی آیت جسے ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ تو یہاں پہ اللہ قرآن کی آیات کی منسوخی نہیں کہہ رہا، یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ توریت کی وہ آیات جو منسوخ کر دی گئیں، انجیل کی وہ آیات جو منسوخ کر دی گئیں، زبور بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، توریت، زبور، انجیل کی جو آیات منسوخ کر دی گئیں، تو اللہ ان کی بجائے نئی آیات لے آتا ہے قرآن میں، کیونکہ وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ یہ تو ہم فرق کر رہے ہیں نا، یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، حالانکہ یہ نظریہ رکھنے والے کہ توریت، زبور، انجیل ہماری کتاب نہیں ہے،
اللہ ان ایسے لوگوں کو کافر کہتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے آخری کتاب کون سی ہے تو وہ قرآن ہے، لیکن اللہ کے لیے تو اللہ کی تو سب کتابیں ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو آیات اس نے توراۃ، زبور، انجیل میں منسوخ کر دیں، یا ہم نے بھلا دیں، یا وہ بھول گئے، یا وہ کرپٹ کر دی گئے، اس کو کتاب اللہ سے انہوں نے نکال دیا، اس کی جگہ اللہ دوسری آیات لے آئے گا جو اس جیسی ہوں گی یا اس سے بہتر ہوں گی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ پہلے اپنے آرڈر سے بہتر آرڈر لے آئے یا اس جیسا ہی آرڈر لے آئے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت؟ اللہ ہر چیز کا مختار کل ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ زمین اور آسمان بھی نہ ہوتے اور اللہ ان چیزوں کو نہ بناتا، لیکن اللہ نے ان کو بنایا تو ڈیفینیٹ وہ مختار کل ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت؟ تو حقیقی بادشاہت اس کی ہو سکتی ہے جو مالک ہو، جو خالق ہو، جو رب ہو۔ اگر ہم ادھر کی بادشاہت، دنیا کی بادشاہت کا ذکر کرتے ہیں تو دنیا کی بادشاہت میں آپ نہ مالک ہیں، نہ خالق ہیں، نہ رب ہیں۔ تو یہ حقیقی بادشاہت نہیں ہے، حقیقی بادشاہت اللہ کی ہے۔ اور تمہارے لیے نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ کہتا ہے اور اس دنیا میں تمہارے لیے نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی حامی ہے اللہ کے سوا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ یہ خطاب جو تھا بنی اسرائیل سے چل رہا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل سے خطاب چل رہا ہے تو وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا حوالہ دے کے اللہ بہت سارے احکامات اور حکمت کی باتیں ہمیں سمجھاتا ہے، لیکن ان واقعات میں بنی اسرائیل کی روش بھی بتائی جاتی ہے اور پروفیسیز بھی ہیں، پیشن گوئیاں بھی ہیں۔ تو ہم نے اس سیشن میں ہم نے وہ سب نکالنا ہے کہ بنی اسرائیل کی کیا روش تھی، اس روش کو ہم نے فالو نہیں کرنا۔ ہم نے بنی اسرائیل کی حرکتوں کی پیروی نہیں کرنی، ان سے بچنا ہے اور اس چیزوں پہ نظر رکھنی ہے جو اللہ نے ان کے اوپر عذاب کیا کہ کہیں وہ عذاب اور وہ سزائیں ہم پہ نہ آ جائیں۔ اور دوسرا، ہمیں ان پیشن گوئیوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنا آئندہ کا لائق عمل اور اسٹریٹجی نکالنی ہے، انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ اور ریاست کے طور پر۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے سوال کیے گئے اس سے پہلے موسیٰ سے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے سو وہ بھٹک گیا سیدھے رستے سے؟ دیکھیں، یہ اوپننگ آیات اس موضوع پہ اس لیے بھی رکھی گئی ہیں کہ ہم وہ باتیں، وہ سوالات، وہ روش جو بنی اسرائیل کی تھی وہ ہم مت کریں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم ویسے سوال مت کرو اپنے نبی سے، اپنے رسول سے، جیسے موسیٰ سے کیے گئے، اور ان سوالوں کے بدلے انہوں نے کفر اختیار کر لیا ایمان کے بدلے، سو وہ بھٹک گئے سیدھے رستے سے۔ ان سوالوں میں اور بہت سارے سوال ہیں۔ یہ کون سے سوالات ہیں؟ ان سوالوں میں ایک یہ بھی تھا کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ میں پیچھے بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، اور سورہ بقرہ میں جب ہم پڑھ رہے ہیں 111 سے 116 تک، لیکن اس پورے موضوع کو، اس پورے عنوان کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو یہ سوالات، یہ عنوان لے کے آپ کو پورا قرآن پڑھنا پڑے گا۔ لیکن میں آپ کو کچھ سلیکٹیو آیات، سورتوں میں سے سلیکٹیو آیات آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ کو اس موضوع کا یہ جو ٹائم ہے اس کا تھوڑا انٹروڈکشن مل سکے۔ لیکن اگر آپ اس کے اوپر بہت ڈیٹیل چاہتے ہیں تو پورا قرآن پڑھیں، میں صرف آپ کو ایک انٹروڈکشن دے رہا ہوں۔ تو اللہ یہاں پہ کہتا ہے
کہ موسیٰ سے جو سوال کیے گئے وہ سوال، وہ باتیں، وہ حرکتیں تم مت کرو۔ تو وہ جب اللہ ان پہ انعام کرتا تھا وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ سورہ بقرہ میں پیچھے بڑی ڈیٹیل سے ہے، ان کی ڈیٹیل سے ان کی نافرمانیاں بتائی گئی ہیں، اور اللہ احسان کرتا تھا، وہ نافرمانی کرتے تھے، ان کو سزا ملتی تھی، ان کی سزا معاف ہو جاتی تھی، اور پھر وہ اگلی نافرمانی اور پھر اس سے اگلی۔ تو یہاں پہ کرتے کرتے بات یہاں پہ آئی ہے کہ اللہ کہتا ہے مسلمانوں کو، اے ایمان والو، تم موسیٰ سے، محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے سوال مت کرو جیسے موسیٰ سے کیے گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھٹک جاؤ رستے سے۔ آج کے لیے ہم بس اتنا کریں گے، اور اگلے پروگرام میں ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 20 سے 28 تک کا مطالعہ کریں گے، اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں، اللہ نے ہمیں کیا پیشن گوئیاں کی ہیں، تاکہ ہم آج کے معاملات کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔